نقصان پہنچانے کی منجی اپنی ٹھکوا لی. اہم بات ہے اور اس پر مجھے اپنی بات رکھنی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ سارے تھتے سامنے آئیں, ساری تھتیاں سامنے آ گئی ہیں. وہ ہے پاکستان کا واقعہ, اور پاکستان میں گزشتہ 1-1.5 ہفتے سے جو اس وقت ہر طرف ہیڈ لائنز ہیں, ہر جگہ انجینئر ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر, وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا. تو فارغ بندے کا ایک ہی کام ہے کہ مرنے سے پہلے انجینئر کے خلاف ایک کلپ بنا لے. گرفتاری اور انجینئر کے خلاف جو FIR ہوئی ہے, جو 295C, سنیا سی کوئی کلپ کٹیا سی کسی نے, آدھا کلپ کٹ کے بھیجا سی. یہ آپ سبھی جانتے ہیں, اور اس تعلق سے پاکستان میں ایک بڑی تعداد یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہے, ابے جلدی بول, کل صبح پنویل نکلنا ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی گستاخی اور وہ بھی انجینئر, یہ ممکن نہیں ہے. کون مسلمان جرت کرے گا گستاخی کرنے کی؟ ایک نان مسلم بھی جرت نہیں کرے گا. اور دوسری طرف چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ پرنٹ ہو رہے ہیں, ان کی حرام کی کمائیاں کھا رہے ہیں, لاہور سے دھرنا لے کے نکلتے ہیں, وہیں سے پرنٹ ہو رہی ہیں, وہاں جا کے دھرنا نہیں دیتے. یہ ٹوٹل ایمان ہے ان کا. دیکھیں, اصولی اور ضابطے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قانون ظاہر کو دیکھتا ہے, دل میں کیا ہے وہ اس کو نہیں دیکھتا. قانون اندھا ہوتا ہے, جج نہیں, اسے سب دیکھتا ہے. بات تو صحیح ہے. تو انجینئر کے جو الفاظ ہیں وہ بہرحال قابل قبول نہیں ہیں. یہ پھنس گیا سی ہے. لو جی نہیں منجی ٹھوکر لگی جائے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بے ادبی سے یعنی کوئی آدمی بھی جو سنتا ہے, میں نے جب وہ الفاظ سنے تو خود بخود زبان کے اوپر العیاذ باللہ جاری ہو گیا. پھر آپ کو پتا ہے جب بھی ہم کوئی دینی بات کریں, اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آتی ہے. سن لیجئے, پروفٹ جیزس کی آپ کے اعتبار سے مڈل ایسٹ میں آئے, یروشلم میں آئے, ٹھیک ہے, یروشلم مڈل ایسٹ میں ہے, لیکن ان کی ٹیچنگ کا ڈومیننس یروشلم میں ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یروشلم میں اس وقت کون ہے؟ یہودی پاور میں ہے. جو یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے, حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں, جو یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے, حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں, حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں. لو سامو کوئی نہیں بولے گا, کیونکہ ان کا مسئلہ صرف میرے ساتھ ہے, کیونکہ میں نے منجی ٹھوکی ہے. ہاں, تو انجینئر کے جو الفاظ ہیں وہ بہرحال قابل قبول نہیں. حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں, اس کے اوپر کسی نے 295C نہیں کٹوائی, نہ اپنے نے اڑا گلا پھاڑ دا جائے. اس دن دائیں مرے پیج ہے, کٹاؤ نہ ہوتے تھے 295C, مانیں گے؟ پھر کہیں گے نہیں جی یہ کیا ہے, باندری دے پیر سڑ دینے تے اپنے بچے تھلے دیں دیئے. یہ باندریاں ایسیاں نے کہ اپنے آپ کو بھی بچا لیندی ہیں, اپنے بچیاں بھی بچا لیندی ہیں. معاف کرنا, اس سے میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں. اب اسی طرف واپس آئے. کہ انجینئر کا مسئلہ کیا ہے, یہ بولنے سے پہلے یہ شخص سوچتا نہیں ہے. او سبحان اللہ. میں پنجابی ضرور ہوں, لیکن میں نے الحمدللہ جس طرح قرآن و سنت میں مہارت حاصل کیا نا, میں نے اردو زبان میں مہارت حاصل کی ہے, شستہ الفاظ بولنے پہ ایک ایک چیز سیکھی ہے. تو جو اہل زبان ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں کیا وہ ڈکشنری کے مطابق غلط ہے یا صحیح ہے. الحمدللہ ایک ایک چیز ڈکشنری کے مطابق بھی درست, قرآن و سنت کے دلائل میں بھی الحمدللہ درست. اور جو شخص بولنے سے پہلے نہ سوچے بلکہ بولنے کے بعد سوچنے کی اس کو نوبت نہ آئے, پہلے وہ عذر دے, پھر عذر دے, پھر عذر دے, پھر اس کے پاس اوہو مجھے تو سوچ لینا چاہیے تھا, ایسا شخص نہایت بیوقوف ہوتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں پھنستا ہے. اب اپنی منجی ٹوک گئے. حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں, اوہو مجھے تو سوچ لینا چاہیے تھا, ایسا شخص نہایت بیوقوف ہوتا ہے. ایسا شخص نہایت بیوقوف ہوتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں پھنستا ہے. ہم نے تو ہر چیز کی ورکنگ پہلے سے کی ہوئی ہوتی ہے, تو یہ جھوٹ بھی ان کا بے نقاب ہو گیا. تو یہ جو FIR ہوئی ہے یہ دراصل انجینئر کی اپنی حرکتوں کا نتیجہ ہے. تیرا کیا بنے گا کالیا؟ ہاں کالیا تیری میمز بنیں گی. اب تو کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے. ایک تو یہ کہ پوری عیسائی کمیونٹی کو کہتے ہیں نا کہ انڈر دا بس ڈال دینا, انڈر دا ٹرک ڈال دینا. کتنی ڈینجرس حرکت ہے یہ, پاکستانی کرسچنز کو وانڈربل کرنا, ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا. کہ عیسائی پاکستان کے اس بیان کے بعد اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں. ابھی بدت ہے بھائی, ابھی بدت ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 استثناء ہیں. نمبر 1 قتل کے بدلے قتل, اور نمبر 2 فساد فی الارض. اس کانٹیکسٹ میں کسی مجرم کو قتل کرنا. یہ 2 ایکسیپشنز چھوڑ کر جس نے کسی انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. مسلمان کی بات نہیں ہو رہی, انسان, بلکہ جان کا ذکر ہے وہاں پر.
اور ساتھ ہی فرمایا کہ جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک ذمی غیر مسلم کو جو مسلم سٹیٹ کے اندر ٹیکس پے کر کے رہ رہا تھا, جس طرح کہ یہاں پہ کرسچنز رہ رہے ہیں, جوس تو اب بہت تھوڑے رہ گئے, ہندو ہزاروں کی تعداد کے اندر ہیں, بلکہ لاکھوں میں ہوں گے, مسلم سٹیٹ کے اندر ٹیکس دے کر جو غیر مسلم رہ رہے ہیں, جس نے کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا, حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایک غیر مسلم کو بھی ناحق قتل کرنے والا جنت میں تو جانا دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور یہاں پہ نان مسلم کا ذکر ہے, اور ہمارے یہ جو مذہبی گنڈے ہیں ان کے ہاتھوں سے نہ نان مسلم محفوظ ہے اور نہ مسلمان محفوظ ہے. یہ آیات, یہ احادیث کیا انہوں نے کبھی اپنے ممبروں سے بیان کی اور عوام الناس کو نارملائز کرنے کی کوشش کی؟ نہیں, یہ کام کبھی یہ کر ہی نہیں سکتے, ان کو کبھی توفیق ہی نہیں ملنی, ان کی تربیت خود بھی ایسی نہیں ہے, دوسرا ان کی کمپیٹنسی بھی نہیں ہے, اور تیسرا یہ جذباتی ڈاکٹرن کے ذریعے فساد مچا کے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی جو روزی روٹی ہے نا وہ اس سے چلتی رہے. بس ٹوٹل ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے. سمجھ رہے ہو کہ پوری عیسائی کمیونٹی کے بارے میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خیالات رکھتے ہیں. اس کا جواب بھی نیند صاحب آپ کو دیں گے انشاءاللہ اینڈ پہ. جبکہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نہیں کہتے, ہم شان رسالت میں گستاخی نہیں کرتے. تو ایک تو جھوٹ بولنا, ان کی طرف جھوٹ منسوخ کرنا, اور دس ہے تو ادھر بھائی تو انوسر مسئلہ دسنے کی ہے اے کہانی. آج 2.25 ارب مسلمان جیزس کرائسٹ کو اسی طرح اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں جس طرح محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا بڑا کافر محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والا ہے. مسلمانوں کو نکال دیں تو بتائیں کون عیسیٰ ابن مریم کو مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا. یہودی جو خود بنی اسرائیل سے ہیں وہ تو ان کو وہ گالیاں دیتے ہیں آج تک. ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں وہ ساری گالیاں نکالی ہیں باقاعدہ, لیکن انہوں نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی تھی, ورنہ ڈاکٹر اسرار کو انہوں نے ٹانگ دینا تھا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں. جو یہودی کہتے ہیں نا وہ انہوں نے یہودیوں کے ریفرنس سے خود نہیں نکالی, یہ نہ سمجھیے گا, لیکن مولویوں کے حساب سے انہوں نے نکالی ہیں, کیونکہ یہ جب کافروں کے ریفرنس سے بھی آپ کو بات کریں تو کہتے ہیں وہ نہیں کٹیاں نے. تو ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ جی یہودی کہتے ہیں, اور وہ جس انداز میں انہوں نے کہا توبہ توبہ, یہ سن بھی نہیں سکتے. جادوگر, پاگل, ولد الحرام, ولد الزنا, دجال, پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولے. میں ویڈیو لاواں گا انہوں دسنے واسطے کہ ڈاکٹر اسرار نے تہاڈی منڈی نہیں ٹھوکی. آج سارے ڈاکٹر اسرار دی بڑی تعریف کر دینے, خصوصاً دیوبندی. عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں, انہوں نے سولی چڑھایا. یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا, مرتد جو تھا, جادوگر تھا, ولد الحرام تھا, ولد الزنا تھا, اسے یہ خدا کا بیٹا بنایا کرتے ہیں. اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں. اور میرے جملے کاٹ کاٹ کے جی صاحب نے آیا کیا دیتا تھا, وہ کیا دیتا. تو ہم مسلمان مانتے ہیں, اور یہ جو پروفیسی تھی انجیل کی, یہ قرآن میں بھی موجود ہے سورہ الصف کے اندر, کہ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں بنی اسرائیل کے لیے, اور اپنے بعد ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا. اگلی الہامی کتابوں میں آپ کا نام ہے احمد. بخاری میں حدیث ہے میں محمد ہوں, میں احمد ہوں, میں عاقب ہوں, میں حاشر ہوں. نبی علیہ السلام نے اپنے نام بتائے. تو احمد آپ کا ایک بڑا خاص نام ہے آسمانوں پر بھی اور اگلی الہامی کتابوں کے اندر. لیکن وہی ہوا کہ بجائے یہ کہ کرسچنز عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات پر عمل کر کے رسول اللہ کو پیغمبر مانتے, اور جیوز موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے نبی علیہ السلام کو پیغمبر مانتے, سب سے بڑے دشمن یہی بن گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی تکلیفیں ان سے اٹھانی پڑی, آج تک اٹھانی پڑ رہی ہیں. یہ تو آج کا ماڈرن دور ہے نا, لوگ ایک دوسرے کو ہیومن ڈگنیٹی میں رسپیکٹ دیتے ہیں. ادروائز صلیبی جنگیں جو مسلمانوں کی کرسچنز کے ساتھ ہوئی ہیں وہ کیوں ہوئی ہیں؟ بیزنٹین امپائر جو ایسٹرن رومن امپائر تھی, ان کے خلاف حضرت عمر کو یرموک کیوں لڑنی پڑی؟ ظاہر ہے وہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا پیغمبر سمجھتے تھے, اور اسی کے لیے شریعت کی ٹرم میں دجال کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جو دعوے نبوت کریں گے. جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے نبوت کرے اسے دجال کہا جاتا ہے شریعت کی ٹرم میں. ادروائز وہ پیغمبر ہے. لیکن اگر آپ کہیں نہیں میں اس کو پیغمبر تو نہیں مانتا لیکن اچھا انسان مانتا ہوں, اچھا انسان ایک ایسے شخص کو جو دعوے پیغمبری کر رہا ہے اور وہ پیغمبر نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے تم مکاری کر رہے ہو, اچھے انسان نہیں مانتے تم, کیونکہ اس سے بڑا تو برا انسان ہی کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے پیغمبری کرے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ الانعام کے اندر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے حالانکہ اللہ نے اس کے پاس وحی نہ بھیجی ہو. 2 جگہ ہے سورۃ الانعام میں.
یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ کی آیات کا انکار کرے. یعنی سب سے بڑا دجال وہ ہوتا ہے جو جھوٹا دعوے نبوت کرے, اور اگر پیغمبر سچا ہو اور اس کا انکار کر دے اس کے زمانے میں کوئی, تو پھر وہ سب سے بڑا دجال اور کذاب ہوتا ہے. جس طرح اس امت میں ابو جہل تھا, ابو لہب تھا. آپ کو بات سمجھ آئی؟ لہذا کرسچنز اگر ہمارے نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تو الٹیمیٹلی پھر وہ ان کو ایک جھوٹا انسان سمجھتے ہیں جس نے دعوے نبوت کیا, نعوذ باللہ من ذالک. اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی, وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس, کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹاپک یہ تھا, ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو. اور اس میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں, میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی, سمجھتے تو ہیں, ان کا کیتا جائے مناظر رکھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے. وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ یہ انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے, جو دراصل یہ خود ہیں. ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا, خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. ان دجالوں کا ذکر تھا, لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے. Remember in chapter 9 verse 30 of the Quran, for those of you who want to take notes and read these verses for yourselves, chapter 9 verse 30, Muhammad says that the Christians who believe that Jesus is the son of Allah will be cursed by Allah because Allah will wage war against them. So if you say Jesus is God's son, Allah will wage war against you, will fight you, will kill you in the battlefield using the Muslim jihadists as his arms and feet to do so. Now why is that important? Well, according to the New Testament, if you deny that Jesus is God's son, and if you deny the spiritual paternity, the spiritual father of God, then you're one of the antichrist that the Bible warned against. Then you're one of the antichrist that the Bible warned against. Then you're one of the antichrist that the Bible warned against. In fact, the Quran not only says that Jesus is not God's son, the Quran says Allah is a father to no one in any sense of the term. Chapter 5 verse 18 says Allah is not the father of the Jews and Christians. And chapter 19 verses 88 to 93 says the highest relationship that a person can have with Allah is a slave to master relationship. Well, according to 1 John 2, 22 to 23, Muhammad is an antichrist. Muhammad is an antichrist. Muhammad is an antichrist. Who is the liar? This is 1 John 2, 22 to 23. Who is the liar? But he who denies that Jesus is the Christ. He is antichrist who denies the Father and the Son. Who is antichrist? The one who says God is not the Father and Jesus is not the Son. Whoever denies the Son does not have the Father either. He who acknowledges the Son has the Father also. So David, according to 1 John 2, 22, 23, Muhammad is what? He's an antichrist. Muhammad is what? He's an antichrist. Muhammad is what? He's an antichrist. So Muhammad is an antichrist. He says Allah is not the Father. Isa is not Ibn Allah. Chapter 9 verse 30. He's an antichrist. He's one of the antichrists that the Bible told us expect. So Muhammad comes and he confirms the Bible. So Muhammad is an antichrist. But will the final antichrist be the Mahdi? Here's the problem. تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ مسیح الدجال, جھوٹے مسیح جو کانا ہوگا اس کو دجال سمجھتے ہیں. نہیں, وہ نبی اسلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے اور مناظروں میں انہوں نے بولا ہوا ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. یہ باتیں کرنے کا مقصد کوئی کسی کو چڑھانا نہیں ہے. سب سے زیادہ ہارمونی اس ملک میں اگر کسی پلیٹ فارم سے پیدا کی گئی ہے تو ہمارا پلیٹ فارم ہے, لیکن آپ کو ریالٹی بتانا ہے. تو جو مقدمہ بیان ہو رہا ہوتا ہے اس کے علمی گراؤنڈز کے اوپر ڈسکشن کو دیکھا کرے, جذباتی نہیں. مولوی چونکہ اپنی منجی ٹھکوانی ہوتی ہے, پھر دیکھیں منجی ٹھوکی ہے ہمارے بھائی نے, اسٹوڈنٹ نے ایک, اس کی عمر مشکل سے 17-18 سال ہے, جس کا وہ چینل ہے دیسی فنکار ٹی وی. بڑے بڑے فنکار جو ٹی وی کے ہیں نا, وہ اس قسم کی میمز نہیں بنا سکتے, اس نے اپنے شوق سے بنائی ہے. اور دیکھ لیں کس طرح مولوی ایکسپوز ہو گئے. تو یہ مجھے ضمناً اس میں یاد آ گیا, کیونکہ میں نے اس کو ٹاپک الگ سے نہیں بنانا تھا, اس لیے میں نے ضمناً ذکر کیا میمز کے لیے مٹیریل پرووائڈ کر دوں, کیونکہ میمز ان کا حق ہے, وہ ان کو ملنا چاہیے, کیونکہ انہیں علمی بات نہیں سمجھ آتی, میمز کے ذریعے ان کو سمجھ آ جاتی ہے. اور جو موٹے دماغ والے ہیں ان کو بھی میمز سمجھ آتی ہیں. ہاں, یہ تو علمی بحث ہے سنجیدہ لوگوں کے لیے. تو چونکہ ہم نے ایک جنرل سٹور کھولا ہے, ہم انٹلیکچوئل کو بھی سمجھائیں گے, ایک عام آدمی کو بھی. یہی وجہ ہے, آپ دیکھیں دنیا میں کون سا اسکالر ہے جسے ریڈی بان بھی سنتا ہو, جسے ڈاکٹر بھی سنتا ہو, انجینئر بھی سنتا ہو, مسلمان بھی سنتا ہو, نان مسلم بھی سنتا ہو, سب کو کوئی نہ کوئی بات مل رہی ہے. اسی لیے میں ہر لیول پہ اتر کے اس کے حصے کی بات کرتا ہوں, تاکہ جس کا جو حصہ ہے اس تک پہنچے اور وہ حق بات کو قبول کرے انشاءاللہ تعالی.